بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے خواب کے بارے میں، لوگوں کے خیالات اور تصورات اور خواب کی اقسام کے متعلق۔ عمومی طور پر خواب کے متعلق دو قسم کی رائے کثرت سے پائی جاتی ہے۔ ایک قسم تو ان لوگوں کی ہے جو سچے خواب کے سرے سے قائل ہی نہیں ہے، سچے خواب کو مانتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہی اس کی تعبیر کے قائل ہیں۔ یہ غلط ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نفی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو خواب کو ہی مدار نجات اور فضیلت سمجھتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے کہ خواب کو ہی تمام امور پر مدار نجات اور فضیلت سمجھا جائے، اور بعض اوقات بیداری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کچھ دکھاتے ہیں، اس کو کشف بولتے ہیں، اور کوئی اس قسم کا دعویٰ کرے تو لوگ اس کی اس دعوے پر کہ وہ کشف کے متعلق بتلا رہا ہے اور خواب کے متعلق بتلا رہا ہے، اندھا ایمان اور تقلید کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے، بلکہ اس کی بیداری کی زندگی کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس کی بیداری کی زندگی سنت کے مطابق ہے تو اس کے خواب اور اس کے کشف پر مکمل اعتماد اور یقین کیا جائے گا۔ اگر وہ شخص بیداری کی حالت میں سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تو اس کی ہزار کرامتیں، ہزار کشف، ہزار خواب سچے نہیں ہو سکتے، ان پر اندھا اعتماد اور تقلید نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرا، خواب کی اقسام۔ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، نفس کا خیال۔ نفس کا خیال یہ ہے کہ انسان دن بھر سوچتا ہے، اپنے کاروبار کے بارے میں سوچتا ہے، رشتہ دار کے بارے میں سوچتا ہے، دوستوں کے بارے میں سوچتا ہے، یا کسی محبوب کے بارے میں سوچتا ہے، رات کو وہی چیز خواب میں آ جائے، یہ نفس کا خیال ہے۔ یہ خواب کی سچی قسم نہیں ہے۔ اور دوسری قسم شیطان کی طرف سے ڈراونا خواب ہوتا ہے۔ انسان رات کو خواب میں ڈر جاتا ہے، تو یہ ڈرنا یہ بھی سچے خواب کی علامت نہیں ہے، کیونکہ شیطان بنی آدم کا دشمن ہے۔ جس طرح بیداری کی حالت میں انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مسلمان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح بعین ہی رات کو وہ بنی آدم کو، مسلمان کو ڈراتا ہے، ڈراونا خواب دکھاتا ہے، تو اس سے انسان ڈر جاتا ہے۔ یہ بھی سچا ہونے کی علامت، سچے خواب کی علامت نہیں ہے۔ اور تیسری قسم جو من جانب اللہ ہوتی ہے، جو رات کے آخری پہر یعنی سحری کے وقت دکھلائی جاتی ہے، یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو اپنی طرف سے خواب میں بشارت دیتا ہے۔